ایران کی یمن میں حوثی باغیوں کی سرپرستی۔ ایران یمن میں حوثی باغیوں کی مدد کر کے مشرق وسطی میں اپنی پراکسی وار کو فروغ دینے اور حوثیوں کی صورت میں اپنے شیعہ اتحادی کو سپورٹ کرنے کے لیے جنگجو، ہتھیار اور فوجی مشیر یمن میں کافی عرصے سے بھیج رہا ہے۔ یمن کی جنگ کا نتیجہ مشرق وسطی میں طاقت کے توازن کو بدلنے میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، اور ایران شام و عراق کی طرح یمن میں بھی خود کو مضبوط کرنے کے لیے حوثیوں کو مسلح کر رہا ہے۔ یمن میں ہی سعودی عرب سنی عرب اتحاد کا سربراہ ہے، اور اس جنگ میں سعودی عرب نے 2015 میں دخل اندازی کی، جب یمن کے آئینی صدر عبدالربہ منصور ہادی کو حوثیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء سے نکال باہر کیا۔ حکومتی افواج اس وقت جنوبی اور مشرقی یمن کا بیشتر حصہ سنبھالے ہوئے ہیں، جبکہ حوثیوں کے قبضے میں شمال مشرقی آبادی والے علاقے بشمول صنعاء ہیں۔ اس 2 سالہ پرانی شورش میں حالیہ دنوں میں ایران نے اپنا کردار لڑاکا جنگجوؤں اور ہتھیاروں کی ترسیل میں اضافہ کر کے بڑھا لیا ہے۔ یہی حکمت عملی ایران نے شام کے اندر موجود اپنی پروردہ شیعہ ملیشیاؤں کے معاملے میں اختیار کی، جنہیں اسلحہ اور جنگجوؤں کی ترسیل آج بھی بلا تعطل جاری ہے۔ القدس فورس، جو کہ ایرانی دہشت گرد تنظیم IRGC کا لڑاکا ونگ ہے، اس کے کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی نے فروری میں تہران میں IRGC کے حکام سے ملاقات کی، جس میں ان طریقوں کا جائزہ لیا گیا جنہیں استعمال کر کے حوثیوں کی مزید مدد کی جا سکے، اور ٹریننگ، مالی مدد اور ہتھیاروں سے ان کی مدد کا اعادہ کیا۔ یمن میں حقیقی پراکسی وار جاری ہے، جو کہ شام ہی کی جنگ کا ایک حصہ ہے، جو ایران کی طرف سے طاقت کے حصول کی خاطر لڑی جا رہی ہے، مگر ایران حوثی باغیوں کی مدد کے سعودی عرب کے الزامات سے مسلسل انکاری ہے، اور یمن میں ایرانی کارروائیاں ایران میں کٹر رافضیت کی بڑھتی دیوانگی کو منعکس کر رہی ہے۔ سنی عرب اتحاد کے نمائندے بریگیڈیئر احمد اسیری نے تصدیق کی ہے کہ ایران خفیہ راستوں سے اس علاقے میں ہتھیار سمگل کر رہا ہے۔ ان کے مطابق وہاں اینٹی ٹینک ہتھیار بھی دیکھنے میں آئے، جو کہ حوثیوں کے اسلحہ خانے میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ایرانی ابابیل ڈرونز، بارودی سرنگیں اور بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں، جن کی پہنچ سعودی عرب تک ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی بحری جہازوں سے براستہ صومالیہ حوثی باغیوں کو اسلحہ فراہم کیا جاتا ہے، جہاں سے انہیں چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آگے بھیجا جاتا ہے۔ ان کشتیوں کو ٹریس کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ سمندر میں کثرت سے موجود ہیں۔ سعودی اتحاد القاعدہ کو پچھلے سال یہاں سے نکال چکا ہے، مگر اس کے باوجود اس سمگلنگ کو روکنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ 2700 کلومیٹر طویل ساحل کی نگرانی ناممکن ہے، جبکہ کشتیوں کی بندش سے مقامی ماہی گیروں کا روزگار متاثر ہوگا۔ تہران افغان اور عرب شیعہ ماہرین کو حوثی یونٹوں کو ٹریننگ دینے کے لیے لاجسٹیکل مشیر کے طور پر مہیا کر رہا ہے۔ یہ وہ افغانی ہیں جو القدس فورس کے تحت شام میں لڑ چکے ہیں۔ ایران یمن میں جاری موجودہ حکمت عملی شام کی جنگ میں علل اعلان شمولیت سے پہلے 2014 میں بھی اختیار کر چکا ہے۔ ایران کی یمن، شام اور عراق میں دہشت گردانہ کارروائیاں مشرق وسطی کے سنی ممالک کے لیے بڑھتا خطرہ بنتی جا رہی ہے، جہاں ایران ولایت فقیہ کے تحت شیعہ ازم کو تمام قریبی سنی ممالک میں برآمد کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، اور خطے کو اپنے توسیع پسندانہ عزائم سے آگ اور خون کی وادی میں دھکیل چکا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔